بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ بچوں، ابھی ہم اردو کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ آپ سب جو ہے اردو کی کتابیں نکالیں اور اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 9 کھول دیں۔ آج ہمارا عنوان ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے بچوں، اس نعت کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ نعت اس نظم کو کہتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ تو چلیے بچوں، اب ہم اپنی نعت کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، یعنی تو حق کا رسول ہے اور تو قبول ہے، حق کا قبول ہے، اور تیرا تذکرہ جو ہے آسمانوں پر ہے، فلک فلک آسمانوں کو کہتی ہے۔ تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرا نعت خواہ ہے ملک ملک۔ تو مصطفیٰ ہے، تو مجتبیٰ ہے، یہ دو عظیم نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور تیری تعریف کرنے والے ہر ملک میں موجود ہے۔ یہ طبق تیرا، وہ طبق تیرا، یہ افق تیرا، وہ افق ادھر، یہ افق ادھر، وہ افق ادھر۔ یہ آسمان کی درجے طبق کہتے ہیں، آسمان کی درجے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے جو ہے آسمان کی اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی ہے۔ افق کہتے ہیں جہاں پہ زمین اور آسمان ملتے ہیں۔ تیری جلوہ گاہیں ہے ہزار ہے، کبھی یا چمک کبھی واہ جھلک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہیں جو ہے ظاہری شکل، یہاں بھی چمک رہے ہیں اور وہاں پہ بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تیرے سب زماں، تیرے کل مکان، تیرے مہر و ماں، تیری کہکشاں، تو ادھر سے اٹھ تو ادھر سے آہ، تو یہاں چمک تو وہاں دمک۔ تیرے سب زماں، یہ زمانے جو تیرے ہے سارے آپ کی ہے۔ تیرے کل مکان، اور یہ جتنی بھی کل مکان ہے یہ بھی آپ ہی کی ہے۔ تیری مہر و ماں، تیری کہکشاں، اور یہ تیری کہکشاں ہے، اور تیری سورج جو ہے یہ بھی تیری ہی ہے۔ تو اگر ادھر سے بھی آئے تو ادھر سے بھی آئے تو آپ کی چمک یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ ابھی غار میں، ابھی بدر میں، ابھی فرش پر، ابھی عرش پر۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہوتے، غار ہرا میں جو ہے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کبھی بدر کے میدان میں، اب کبھی زمین پر، فرش کہتے ہیں زمین کو، اور کبھی عرش پر یعنی آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ادا، کبھی یہ ادا، کبھی وہ جھلک، کبھی یہ جھلک، کبھی آپ کی یہ ادا، کبھی وہ ادا، اور کبھی یہ جھلک اور کبھی وہ جھلک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غار ہرا میں بھی آپ کی جھلک نظر آتی ہے، اور بدر کے میدان میں بھی، زمین پر بھی آپ ہوتے ہیں اور آسمان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو آپ کی یہ ادائیں یہاں پہ بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے اور وہاں پہ بھی۔ یہ جو تو نے خم سے میرے لیے کوئی چاندنی سی انڈیل دی ہے، کئی صدی کا یہ واقعہ میری جام میں ہے ابھی چمک۔ خم کہتے ہیں بہت بڑے برتن کو، اس میں چاندنی انڈیل دی ڈال دی ہے، کئی صدی کا یہ واقعہ میری جام میں ہے ابھی چمک۔ یہ کئی صدیوں کا واقعہ ہے کہ ابھی تک جو ہے میری برتن میں ابھی تک وہ چمک باقی ہے۔ ادب انکسار، غنہ حیا، غم حشر، صدق و صفا، دعا، جو یہ 7 رنگ ہوئی بہم تیری شخصیت کی بنی دھنک۔ ادب انکسار، عاجزی انکسار کو کہتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں دولت مندی کو، حیا غم حشر، آپ میں جو حیا تھی، اور غم حشر یعنی قیامت کی دن کا جو غم تھا۔ صدق و صفا، دعا، جب یہ سارے رنگ مل گئے تو آپ کی شخصیت کی ایک دھنک بنی۔ تیرے غم کی جس کو ملی کسک، نہ رہا اسے کوئی اور غم، یعنی آپ کے غم کی جس کو تو ہلکا سا درد محسوس ہوا، کسک کہتے ہیں ہلکے سے درد کو، تو اسے کوئی اور غم نہیں ملی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تیرے غم کی جس کو ملی کسک، اور اسے کچھ اور نہیں چاہیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی ملی تھوڑی سی ہلکا سا درد۔ تو بچوں، آپ سب جو ہے یہ پڑھائی بار بار کیجئے، مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن کرتی جائیے۔ نعیم صدیقی کی یہ نعت جو ہے آپ لوگوں نے پڑھی
بار بار اس کی ریڈنگ کیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.